نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نخرج الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو على أحد منهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافات الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس عقائد اہل سنت میں عقیدہ طحاویہ کا آج پوائنٹ نمبر 72 72واں پوائنٹ ہے، اور یہ 72واں عقیدہ ہے۔ عقائد یہ اسلام کے ایک مسلمان کے لیے انجن کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے گاڑیوں میں جہازوں میں انجن ہوتا ہے، انجن کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ان عقائد کو صحیح طریقے سے ان پر ایمان رکھنا اور پھر ان عقائد کے مطابق عمل کیے بغیر انسان صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کار تو ہو لیکن اس کے اندر انجن نہ ہو۔ انسان اپنے آپ کو مسلمان تو کہے لیکن ان عقائد کے مطابق اس کا ذہن، اس کا دل و دماغ نہ ہو، اور پھر اس کے مطابق اس کی فکر سوچ نہ ہو، تو وہ مسلمان تو ہوگا لیکن ہے انجن کے بغیر ہی ہے۔ انجن یہی ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ آج اس کا 72واں پوائنٹ ہے۔ کہتے ہیں، پہلے میں یہ عرض کر دوں اس کا ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا، ہم اس بات کو درست خیال نہیں کرتے، ہم یہ بات نہیں دیکھتے، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے، ہمارا یہ سوچ، ہماری یہ فکر نہیں ہے کہ جو ہمارے اپنے لیڈر ہیں، حکمران ہیں، سربراہ ہیں، بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں ہمارے معاملات کے، ہم ان کے خلاف نکلیں، ان کے خلاف کریں، بلکہ ہم نے ان کے تابع جو وہ کہیں گے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ بات ہے۔ وَإِن جارو، اگرچہ وہ ظلم کرے، ہم سمجھیں یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں، یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یا وہ اپنی ذات میں ظلم ہے، یعنی وہ ان کے اپنے تو عمل ان کے اچھے نہیں ہیں، ہم کہیں جناب یہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے، یہ تو اسلام پر خود نہیں چلتا، تو نو، ان کی ذاتی لائف جیسی بھی ہے، ان کی ذاتی لائف کو رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا اطاعت کے مسئلہ میں۔ وہ اپنی ذات کے حد تک جیسے بھی ہوں، ان کے احکام کو مانا جائے گا، اس پر چلا جائے گا۔ دوسری، وَلَا نَدْعُو عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم یا اللہ یہ تباہی ہو جاؤں، یہ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، لیڈر ہیں، جو کسی بھی پوزیشن پر ہیں، ان کے خلاف بد دعا بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا نَنزَعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، ایک بالشت کے برابر اتنی بھی ان کی اطاعت سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے۔ جو کہیں گے، جو احکام جاری کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، پیچھے ہٹنے کے ہم سوچیں گے بھی نہیں، اتنا بھی نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں، بالکل جو وہ رولز ریگولیشن جاری کریں گے ہم ان پر عمل کریں گے۔ وَنَرَى طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ فَرِيضَةً، ان کے احکام پر، ان کے آرڈرز پر ان کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ ایسے ہی فرض سمجھیں گے جیسے خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا فرض ہے۔ بس صرف ایک شرط ہے، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ،
جب تک کہ وہ کسی گناہ کا ہمیں حکم نہ دے، بس یہ شرط ہے۔ وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ، اور ہم ہمیشہ ان کی بہتری کے لیے اور ذہنی جسمانی شفا یابی کے لیے، صحت مندی اور سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، انتہائی اہم یہ آج کا بیان ہے، بہت طویل گفتگو اس پر ہو سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ امت مسلمہ اور مسلمان سوسائٹی جس زوال کا شکار ہے اس کے اسباب میں سے یہ بہت بڑا سبب ہے۔ ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، بس ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں، کوئی ایک حدیث لے لی، کوئی ایک آیت لے لی، کوئی ادھر سے ایک بات کسی کی سننی، بس اسے اللہ 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 پہ شروع کر دیتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کا نقصان، تباہ و برباد اور دیڑ کر رکھ دیتے ہیں تنظیم کو۔ یہ جو عقائد ہے نا جی، ہم ویسے نہیں کہتے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ فرض اعظم ہے کہ وہ عقائد اسلامیہ، عقائد اہل سنت سے آگاہ ہو۔ اب میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ پہلی بات یہ یاد رکھ لیں، دو اطاعتیں ہیں، دو فرما برداریاں ہیں جو انکنڈیشنل ہیں۔ کیوں؟ ایک ہے اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہ انکنڈیشنل ہے۔ کیوں؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، مدبر ہے اس کائنات کا، مالک ہے، جو چاہے حکم دے۔ اس کے کسی بھی حکم کے سامنے کسی بھی قسم کی چون و چرا کرنا، کوئی لیت و لعل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے، اطاعت مطلقہ ہے، ہر حال میں اس کے ہر حکم پر عمل کیا جائے گا۔ جو کہا گیا اس پر عمل کریں گے، جن سے روکا گیا اس سے روکیں گے۔ اس میں یہ ریزننگ اور بے شمار چیزیں تلاش نہیں کریں گے، بھائی بس ایک ہی بات ہے، عمل کرنا اس پر۔ دوسری ذات کی جس کی اطاعت مطلق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم، ہر آپ کا حکم مطلقاً، اور اللہ کے ہر نبی کا حکم مطلقاً انکنڈیشنل، اس پر عمل کیا جائے گا۔ جس پر جو کہا اس پر عمل کریں گے، مانیں گے، جس سے منع کیا اسے روکیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نائب ہیں، وہ حاکم مطلق ہوتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک اس اسلام کے احکام کو جاری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، خلفاء ہیں، اور وہ مختلف حوالوں سے ہیں۔ بعض وہ جو حکومتی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا، ہر ایک پر بڑی طویل گفتگو اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بعض جو حکمران کیسے بنایا جائے گا، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا خوبیاں، کیا خامیاں، کیا ساری ایک چیپٹر ہے، بہت بڑا یہ چیپٹر ہے۔ لیکن جو حکمران بن جائے، جیسے بھی ہو جائے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اس کے خلاف خروج منع ہوتا ہے۔ ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تک کہ وہ ظاہراً باہراً اعلانیہ کفر نہ کرے۔ کفر کرے گا یا کفریہ باتوں کا حکم کرے گا تو اب اس کو معزول کرنا بھی ضروری ہے اور اس کی نافرمانی کرنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ جب تک کہ وہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا، کفر کی بس کفر کی حد تک ہے، کفر سے نیچے نیچے رہتا ہے، تو اس کی باتوں کو مانا جائے گا۔
اس کے آرڈر پر چلا جائے گا۔ اس کے بغیر تو ملک میں کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی معاشرے میں انارکی پھیلے گی، اور اس کے غلط حکم کو ماننے کا نقصان کم ہے انارکی سے۔ اس طرح تو انسانوں کی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی، انسانوں کے مالیں محفوظ نہیں رہیں گی، انسان کی عزت آبرو محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ بات سن لو۔ دوسرے پھر فقہا ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، علماء ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، ان کی باتوں کو مانا جائے گا۔ ہمارے ذہن میں آئیں یا نہ آئیں، وہ ہماری طبیعت سے موافقت کریں یا نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے جو صاحب امر لوگ ہیں، صاحب امر ایک تو وہ جن کے پاس حکومت کے اختیارات ہوتے ہیں، دوسرے تمام تقریباً مفسرین سے فقہا ہیں۔ فقہا ان کے جو بھی فتاوی، جو بھی ان کے فیصلے وہ مانے جائیں گے، ان پر عمل کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو بھی کسی بھی معاملے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان کو یہ نظم و ضبط امت مسلمہ کا نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان مانے۔ اچھا، اب یہ تو اعلیٰ ترین ہے نا جی، جو میں نے ابھی عرض کی ہے۔ امام صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو وہ آخری سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، پرائم منسٹر کی سیٹ پر یا پریزیڈنٹ کی سیٹ پر، صدر یا وزیر اعظم یا کوئی کنگ ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے اس کے ذمہ کچھ امور ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی رعایا ہوتی ہے۔ وہ جس بھی سطح کے معاملات ہیں نا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایون تم سفر میں جا رہے ہو نا، اور کتنے آدمی ہو؟ 3 آدمی، فرمایا 3 آدمی سفر کریں تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کو امیر اپنا ذمہ دار بنائے بغیر سفر کرے۔ ضروری ہے کہ وہ 3 آدمی اپنے میں سے ایک کو اپنے امیر بنا لیں، وہ جیسا کہ جہاں ٹھہرنا وہاں ٹھہر جائیں، اب چلنا ہے یہ چلنا ہے، اب یہ کام کرنا ہے یہ کرنا ہے، اس کی بات مانے۔ اور کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبشی ہو، ناک کٹا ہوا ہو، نہ رنگ تمہارے جیسا، نہ شکل تمہاری جیسی، نہ شکل و صورت ہے، ناک بھی کٹا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ تمہارا امیر ہے تو اس کی بات کو ماننا ہے۔ امیر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا کوئی آکسفورڈ کا کوئی ڈگری ہولڈر ہو، امیر ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بڑا خوبصورت ہو، امیر ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ فرمایا ناک کٹا ہوا حبشی ہو، غلام ہو، وہ بھی اگر تمہارا امیر بن جائے نا تو اس کی اطاعت بھی فرض ہے تم پر، اور یہ فرض ایسے ہی ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ یہ پوری امت مسلمانوں میں جو انتشار کا شکار ہے نا جی، اس کا بے شکل اسباب نفسانی خواہشات کی ہم پیروی کرتے ہیں، اسلام کی نہیں کرتے۔ اب اسلام میں کیا، یا میں اب عرض کر، یہ امارت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ یہ اصل میں شروع ہوتا ہے گھر سے، اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے رب نے ہی، خدا کے نظام ہی نے تعین کر دیا کہ یہ تیرا امیر ہے اور تو اس کے ماتحت ہے، اور بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پر ویسے تو وہ بھی خدا ہی کے، لیکن انسان اپنی مرضی سے تعین کرتا ہے۔ یاد رکھیں، میں انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھے، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ من جانب اللہ ہی ایک امیر ہو جاتا ہے، دوسرے اس کو رعایا ہوتی ہے۔
یا اس کے ماتحت ہوتا ہے۔ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کی اپنی مرضی بھی ہے کہ کسی کو اپنا امیر بنائے، لیکن جب بنا لے تو پھر اس کی مانے۔ یہ دیکھیں، میاں بیوی، مرد عورت، یہ نکاح میں آنے سے پہلے دونوں کی مرضی ضروری ہے، لڑکا بھی راضی ہو لڑکی بھی راضی ہو، لیکن جب نکاح کے بندھن میں یہ بندھ جائیں تو اب یہاں سے خدا تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اب ان دو افراد، یہاں پر دو میں سے ایک امیر ہے۔ امیر کون ہے؟ مرد امیر ہے، عورت اس کے تابع ہے۔ یہ شیطانی قوتیں آج کہتے ہیں سٹرنگ بنے، یعنی سارے اولادوں کو بھی، عورتوں کو بھی، پورے مسلمان، اور یہ سارا خباثت پڑھا کر نا پوری سوسائٹی کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ڈس آرڈر، اور اب نتیجہ اس کا ہمارے آنکھوں کے سامنے رونا دھونا اور تباہی ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کے نظام میں مرد کو امیر بنایا گیا ہے، عورت اس کے تابع ہے۔ یہ فیملی گھر کا نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک یہ معاملہ نہ، ایک ان میں سے امیر ہوگا، ایک ان میں سے تابع ہوگا۔ جو امیر ہے بس وہ اس کا حکم چلے گا، اور جو تابع ہے وہ اس کی اطاعت کرے گا۔ اب یہاں سے آگے ہے، یہ تو نا دو افراد آپس میں اکٹھے ہوئے، ایک کو خدا تعالیٰ نے امیر بنا دیا دوسرے کا۔ ہاں، اکٹھے ہونے سے پہلے تمہاری مرضی ہے، ہاں، لڑکے کی بھی مرضی ہے، لڑکی کی بھی مرضی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی کہ نہیں کرنا چاہتی، یا تو کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک کرنا چاہتا یا نہیں کرنا چاہتا اس وقت تک تم دونوں آزاد ہو، لیکن اب جب نکاح کے گرہ تم نے باندھ لی، اب اس کی اطاعت یہی اصول چلے گا۔ اب اس کے بعد ہے جی اولاد ہوتی ہے، تو اولاد میں اللہ رب العزت نے ماں اور باپ کو اولاد کا امیر بنایا ہے۔ اولاد پر اطاعت اپنے ماں باپ کی فرض ہوتی ہے، ماں باپ جو کہیں اولاد کو ماننا چاہیے، بس ایک شرط ہے، ما لم یامر بمعصیت، جب تک وہ گناہ کو حکم نہ دے۔ گناہ کا حکم اس سے کم تر جو بھی وہ بات کہیں گے ان کو ماننا پڑے گی۔ کیوں؟ اب اس کے بعد ہے جناب، بچے جوان ہوتے ہیں تو اسکول میں داخل ہوتے ہیں یا مدرسوں میں جاتے ہیں یا کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں۔ قدرت کے نظام میں استاد، ٹیچر، ہیڈ ٹیچر، وہاں کی مینجمنٹ وہ امیر ہوتی ہے، اور یہ سارے اسٹوڈنٹ وہاں کے وہ تابع ہوتے ہیں۔ جو وہاں کی پالیسیاں، جو استاد کا ڈسپلن کا اصول، جو ہیڈ ٹیچر کا ٹیچروں کے لیے اصول، ان کو ماننا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا۔ اس کے بغیر تو ادارے چل ہی نہیں سکتے، وہ چاہے کوئی مدرسہ ہے، اسی طرح مسجد ہے، مسجد میں ایک امام ہے، اگر جو ہونا تو ایسا ہی چاہیے کہ وہی مینجمنٹ سب کچھ وہی ہو، لیکن آج چونکہ تقسیم کیا ہوا ہے، ایک طرف ہے یہ انتظامی کمیٹیاں، ایک ہے آئمہ، کیونکہ دو چیزیں تقسیم کر دی ہیں نا۔ جو انتظامی معاملات ہیں، امام کو چاہیے کہ وہ کمیٹیوں کی بات مانے، اور دین کے معاملات میں، علم کے معاملات میں کمیٹیوں کو چاہیے کہ بالکل کسی بھی قسم کی مداخلت نہ کریں، امام کی بات مانیں۔ یہ ساری خرابیاں کہاں سے نکلتی ہیں؟ جب امام پر یہ کمیٹیاں علمی معاملات میں، دینی معاملات میں ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتی ہیں، یا امام انسانی معاملات میں اپنے ٹانگیں اڑاتے ہیں۔ امام رہے اپنے حد تک محدود، بھائی میرا کام ہے۔ اور یہ جو کمیٹیاں والے ہیں نا، یہ بھی جب اپنے علماء سے مشورہ نہیں نہ کرتے تو پھر میں بے شمار کے میں نے مسجدیں دیکھیں، وہاں کی ٹوائلٹیں خانہ کعبہ کی طرح، کیوں؟ کاش کہ ان کمیٹیوں کو یہ توفیق ہو جاتی ہے۔ ہم یہ مسجد بنانے لگے ہیں، مسجد ایک دینی معاملہ ہے، کم از کم یہ اس کا جو بھی باقی معاملات ہے وہ تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے، لیکن کاش کہ اس مولوی صاحب سے بھی ہم مشورہ کر لیں کہ جناب یہاں کی جو کوئی دینی رہنمائی کرے نا، کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے مسجد کے معاملات میں۔ تو میرے بھائی، امام
جب مقرر کر دیا تو اس امام کا فیصلہ دینی، آج یہاں پر عید کا نہیں جی کمیٹی عام کریں گے، تم کیا ہو، تمہاری علم کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تمام شرعی دینی معاملات میں امام ذمہ دار ہوتا ہے، اور امام کا فیصلہ فائنل، اور انسانی معاملات میں کمیٹی کا فیصلہ فائنل۔ امام کو ماننا چاہیے کمیٹی کے انسانی معاملات، اور کمیٹیوں کو ماننا چاہیے امام کے مذہبی معاملات۔ نہ یہ اس کے کام میں مداخلت کریں، نہ وہ اس کے کام میں مداخلت کریں۔ یہ نظم و ضبط ہے۔ اسی طرح فیکٹریاں ہیں، وہاں پر ایک سپروائزر ہوتا ہے، یا دیگر سروسز کے ادارے ہیں، وہاں پر ایک مینیجر ہوتا ہے۔ جہاں بھی انسان جائے، انسان کبھی بھی، یہ بالکل غلط فہمی کہ انسان آزاد ہے، انسان آزاد ہے ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ صرف آزادی کا مقصوم اپنا مطلب نکالنے کے لیے، معاشرے کو تباہی و بربادی کی طرف لے جانے کے لیے یہ بچوں اور عورتوں میں یہ انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ آزاد انسان ہوتا ہی نہیں ہے، تو کہاں آزاد ہے بھائی؟ فیکٹری میں کر اپنی مرضی، کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کسی بھی سروس مہیا کرنے والے ادارے میں جو بھی ورکر ہوتے ہیں، کیا وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ اسلام بھی کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ آزادی کدھر ہوگی؟ کہیں بھی آزادی نہیں ہوتی۔ وہاں بھی جو اس کا موسٹ رسپانسیبل پرسن ہے، اس کو جو بھی آپ نام دیں، اس کو مینیجر کہیں، اس کو سپروائزر کہیں، اس کو جو مرضی بھی کہیں، جو لوگ اس کے ماتحت ہیں، جب تک وہ غیر شرعی حکم نہ دے، اس کے حکم کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے بڑھ جائیں، یہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، پھر آگے تھوڑا سا بڑھ جائیں تو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، پھر آگے چلے جائیں تو جناب ملکی لیول کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر آگے چلے جائیں تو نیشنل انٹرنیشنل لیول کی۔ اور بھائی تمام معاملات میں یہ دنیا کا امن و سکون، امن تبھی قائم ہوتا ہے کہ جب پہلے سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، مانیں۔ فرمایا اور لا نخرج الخروج، بالکل ہاں ایک بات ہے مظاہرہ کرنا، اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرنا، جناب ہم اس کو غلط سمجھتے، اسلام اس کی اجازت ہے، لیکن توڑ پھوڑ کرنا، پراپرٹی کا نقصان پہنچانا، اسلحہ لے کر باہر آ جانا، یا اسلحے کا استعمال کرنا، اس کی اسلام میں بالکل کوئی اجازت نہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ ویسے تو چیخ و پکار کو پسند نہیں کرتا، لیکن جو مظلوم ہے اگر وہ کرے نا تو اس کو اجازت بھی ہے۔ مظاہر آپ کر سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں حکمرانوں کو تم یہ غلط کام کرتے ہو، ہمیں تمہارے یہ کام پسند نہیں ہے، زبانی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ ضمن میں یہاں عرض کرتا چلا جاؤں، نفاق۔ یہ منافق ہے میرے بھائی، جو آدمی منافقین ہے نا، کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے خلاف اسلحہ نہیں استعمال ہو سکتا۔ منافقین جتنا مرضی بڑا آدمی منافق کیوں نہ ہو، نظریاتی طور پر جتنا مرضی جیسا بھی انسان ہو، جب تک وہ مرتد نہیں نہ ہوگا اسلحہ نہیں استعمال ہو سکتا۔ منافقین کے خلاف صرف زبان کے استعمال کی اجازت ہے، اسلحے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلحے کا استعمال وہ ارتداد سے شروع ہوتا ہے، وہ مخصوص چیزیں ہیں۔ فرمایا اور وہ بھی جو اسلحہ، وہ بھی عامت الناس کو اجازت نہیں ہے، وہ حکومتوں کو اجازت ہے، حکمرانوں کو اجازت ہے اس کام کی، عوام کو اس کی اجازت ہے، عوام کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا لا نرى الخروج على ائمتنا ولاۃ امورنا وان جاروا، اگرچہ وہ ناانصافی کرے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایک آدمی سمجھا جی یہ کام یہ میرا حق ہے، اور وہ اس کا حق دینے کے بجائے دوسرے کو دے دیتے ہیں، ایسے ہوتا رہتا ہے، خصوصاً دنیاوی معاملات میں تو بہت سا ایسا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی حالات ہی ایسے، مثلا ایک علاقے میں ان کو سڑک چاہیے، ان کے پاس فنڈ ہی اتنے ہیں کہ یا اس علاقے کو دیں یا اس کو دیں،
تو بھائی ظاہر بات ہے اس کو دینے کی بجائے اس کو دے دی تو وہ تو ناراض ہوں گے، وہ تو کہیں گے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ آپ یہ جو ان کو اجازت ہے اس ناانصافی سمجھنے پر کوئی کسی قسم کا حکومت کے خلاف ایکشن کرے، نہیں اجازت، صبر کریں، یہ جب بن جائے گی نا تو تمہارا بھی اپنے باری پر کام ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح تمام معاملات میں ایک بات یہاں پر عرض کرتا چلا جاؤں، فرد سے لے کر ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے کسی کے محتاط ہے۔ ایک فرد، اکیلا فرد بھی، میں نے پہلے مثال دے دی، عورت ہے تو خاوند کے محتاط ہے، اولاد ہے تو اپنے ماں کے بھی محتاط ہے، باپ کے بھی محتاط ہے۔ اب سنیں مسئلہ ایک، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ فرد سے لے کر آخری پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف جسٹس، چیف آف آرمی تک، اور اس کے آگے بھی چلے جائیں انٹرنیشنل معاملات تک، ایک ہے انسان اپنی مرضی پر عمل کرے اور ایک ہے کہ دوسرے کی مرضی پر چلے۔ یہ سمجھے مسئلہ؟ ایک کیا ہے اپنی مرضی پر عمل کرنا، اور ایک ہے جو اس سے اوپر ہے نا، مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کوئی مسئلہ پڑھا ہے، وہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، یا کسی آدمی نے کوئی کتاب پڑھی ہے، اس میں ایک مسئلہ پڑھا ہے، وہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور ایک ہے کہ اس کے استاد نے مسئلہ بتایا اور وہ الگ بتایا اس مسئلے سے، جو استاد کا بتایا ہوا مسئلہ ہے نا وہ اس سے مختلف ہے۔ اب عمل کس پر کرے، جو خود پڑھا ہے یا جو استاد نے بتایا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس میں نسبت ہے 1 اور لاکھ کی۔ میں نے ابھی آج صبح پڑھ کر آیا، جو بات استاد بتائے نا، جو بات تیرا پیر بتائے نا، جو بات تیرا ٹیچر بتائے نا، جو بات تیرا مینیجر بتائے نا، جو بات تیرا آفیسر بتائے، جو بات تیری حکومت بتائے اس پر عمل کرنا، جو بات اولاد کو ماں باپ کے ہیں اس پر عمل کرنا، اپنی بات پر عمل کرنے کی نسبت 1,00,000 گنا بہتر ہے۔ 1 اور لاکھ کا نسبت ہے اس میں، اگرچہ صحیح ہو۔ ایک کام ہے جو اولاد خود کرنا چاہتے، کام ہے اپنے مقام پر ٹھیک ہے، بالکل صحیح کام ہے، وہ صحیح کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک کام ہے جو کام اس کی ماں کہہ رہی ہے، اس کا باپ کہہ رہا ہے، اس کا استاد کہہ رہا ہے، اس کا پیر کہہ رہا ہے، کہ کوئی ائمہ مجتہدین فرما رہے ہیں، کوئی افیسر کہہ رہا ہے، کوئی اس سے بالا تر اتھارٹی والا کہہ رہا ہے۔ فرمایا اس کی بات پر عمل کرنا 1,00,000 درجے اپنی بات پر عمل کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ 1,00,000 کی نسبت ہے 1 اور لاکھ۔ دنیا میں ہمیشہ امن قائم تب ہوتا ہے جب انسان کسی کے اتھارٹی کو تسلیم کرے۔ اتھارٹی کو تسلیم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرے، اس کو مانے، اپنی من مانیاں نہ کرے۔ پھر نفسانی خواہشات کیا ہے؟ اپنی مرضی کرنا۔ نفسانی خواہش کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ جو اس سے بہتر ہے اس کی بات کو ماننا، کسی بھی حوالے سے، دنیا کے معاملات میں، مثلا ڈاکٹر سارے، ایک انسان اپنے علاج خود کرتا ہے، خود دوائی لے کر کھاتا ہے، اور ایک انسان ڈاکٹر کے مشورے پر دوائی کھاتا ہے۔ دوائی بالکل اگر جو صحیح بھی کھا لے گا نا، 1,00,000 گنا بہتر یہ ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر دوائی دینا تو اس کی نسبت اس ڈاکٹر کی دوائی کو کھانا 1,00,000 گنا بہتر ہے۔ ایک آدمی خود مکان بناتا ہے اور ایک بناتا ہے جیسے انجینئر کہتا ہے۔ خود مکان، خود بلڈنگ بنانے سے 1,00,000 گنا بہتر ہے کہ انجینئر کی رائے پر عمل کرے، کیونکہ انجینئر اس کو زیادہ جان رہا ہوتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو اس سے اتھارٹی میں بڑا ہے کسی بھی حوالے سے، اس کی بات کو ماننا، اس کی بات پر عمل کرنا، اپنی رائے اور اپنی بات پر عمل کرنے سے 1,00,000 گنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تمام معاملات میں، دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی، اسی سے نظم و ضبط قائم ہوتا ہے۔ جس کو شوق ہے نا اپنی من میں، تھوڑا سا صبر کر یار، خدا کا نظام ہے، کل تو اسی سیٹ پہ، جس سیٹ پر آج تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے، کل تو نے خود باپ بننا ہے، تو نے بھی تو اسی سیٹ پر آنا ہے۔ یہی اصل تو فرمایا لا ندعو علی احد منہ، پہلی چیز کسی بھی صورت میں اپنے سے بالا دست
کوئی بھی ہو اس کے لیے بد دعا نہیں کر رہے، کوئی بھی۔ جتنے جی نہ ماننے کا نتیجہ جتنے فرقہ بندی ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہر آدمی اٹھتا ہے جو من شروع، جتنے فتنہ فساد آپ دیکھیں میڈیا میں، ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ ہر آدمی کے اعتبار سے میری، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر آدمی سمجھے گا میری رائے بس یہ فائنل ہے، میں اس سے بڑا کوئی عقل مند ہے ہی نہیں ہے، سب سے کائنات میں سب سے بڑا عقل مند میں ہی ہوں۔ میرے بھائی، قدرت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، میرے خدا کا نظام ہے۔ اس خدا کے نظام میں اللہ نے کسی کو کسی کے ماتحت کیا ہوا ہے، کسی کو کسی کا بالا دست بنایا ہوا ہے۔ نہ ہمیشہ انسان ماتحت رہتا ہے اور نہ ہی ہمیشہ انسان بالا دست ہوتا ہے۔ ایک پروسیجر ہے، پروسیجر کے تحت آج کا ماتحت ہے، کل کا بالا دست ہو جائے گا۔ اپنی باری پر انسان صبر کرے، آج اس کی بات مانے، کل وہ اس کی بھی کوئی بات مانے گا۔ یہی حال ہر تمام معاملات میں ہے، تمام معاملات میں یہ معاملات ہے۔ جب تم، اور علماء فرماتے ہیں جو انسان بہترین سننے کی صلاحیت رکھتا ہے نا، سننے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے، مانا کیا ہے؟ بات ماننے کی بہترین طریقے سے وہ آدمی اپنی بات منوا بھی سکتا ہے۔ جو کسی کی بات ماننے کی جس میں قوت نہیں نا، اس میں اپنی بات کو منوانے کی بھی قوت نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک فرمایا وَلَا نَنْسَوْ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، ایک اتنا بھی ہم نے پیچھے ہٹیں گے، جو کہا جائے گا اس پر عمل کریں گے۔ اور یہ اپنے سے اوپر والی اتھارٹی کی بات کو ماننا، یہ اللہ ہی کی بات ماننا ہے، اللہ ہی کی بات ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ جس طرح یہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے، کیونکہ یہ میرے رب ہی کا نظام بنایا ہوا ہے۔ بس ایک شرط ہے، وہ میں نے پہلے بتا دیا، جب تک وہ گناہ کا حکم نہ کرے، بس گناہ کا حکم نہ کریں، تمہیں کوئی ایسا کام نہ کہیں کہ جو اللہ کے نافرمانی میں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مقرر فرما دیا، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، اصول ہے، فرمایا مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے گا جب جس بات میں اللہ کی مخالفت لازم آئے۔ جب تک خدا تعالیٰ کی اور نبی پاک کی مخالفت نہیں جب تک ہوتی، بس بات مانا جائے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دے کر بات ختم کرتے ہیں۔ محمد یہ ادارہ ہے، یہاں پر ایک مسجد ہے، یہاں پر دو ہیں، ایک ہے امام، ایک ہے کمیٹی۔ امام کہتے ہیں کہ جناب یہاں مسلے والی کارپیٹ ہونی چاہیے، اور کمیٹی والے کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہاں پر تو اس طرح کی سادہ کارپیٹ ہونی چاہیے۔ میں مثال دے رہا ہوں، بھائی مسلے والی کارپیٹ پر بھی نماز ہی ہوگی، اور یہ جو کارپیٹ پڑی ہو نا سادہ، اس پر بھی نماز ہی ہوگی۔ اگر کلیش ہو جائے تو پیچھے کس کو ہٹنا چاہیے؟ امام کو یا کمیٹی کو؟ امام کو، کیونکہ کارپیٹ کا انتخاب کرنا یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک امام دوسرا بھی مقرر کرنا ہے، ایک دوسرے امام کا بھی ہم نے تعین کرنا ہے۔ اس امام کا فیصلہ کمیٹی کرے یا یہ امام کرے، اس کا فیصلہ کمیٹی کو اجازت نہیں ہے، یہ امام کرے گا، کیونکہ یہ علم اس سے زیادہ، یہ جانتا ہے یہ انسان، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی علم کے لیول کیا ہے، اس کے تقوی کا کیا ہے، اس کو وہ امام بہتر سمجھے گا۔ یہ جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا، کمیٹیاں اپنے منمانیاں کرتی ہیں۔ میرے بھائی، شرعی معاملات میں، تعلیمی معاملات میں، دینی معاملات میں امام کے مشورے کے بغیر اپنے مسجد میں کوئی کام نہ کرو۔ وہ کوئی ربڑ کے سٹیمپ تو نہیں ہے نا۔ اور ائمہ انسانی معاملات میں ممبر کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی جیسا تمہیں پسند ہے ایسا بنا دو، کیونکہ میں نے بیٹھ کے اس پر تقریر ہی کرنی۔ تو یہ اسلام کا نظم و ضبط کا پورا نظام ہے، فرد سے لے کر آخری انسان تک، اور جو بھی کسی میں اتھارٹی میں اوپر ہے بس اس کے اتھارٹی کو مانے اور اس کے مطابق چلے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، یہ بھی نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق